عشق آتش قسط نمبر 6 تھکن کے مارے ملیحہ کا برا حال تھا، درد سے بدن ٹوٹ رہا تھا، پھر بھی فجر کی اذان کے ساتھ ہی حسب عادت اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے سب سے پہلے نور الہادی کا خیال آیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، کھڑے ہوتے ہی کوئی چیز اس کے وجود پر سے پھسلتی ہوئی اس کے پیروں پر گر گئی۔ اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا، یہ کوٹ کس کا تھا اور اس پر کس نے ڈالا ہوگا؟ ملیحہ کو یہ سمجھنے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگی۔ جھک کر کوٹ اٹھا کے بازو پر ڈالتے ہوئے وہ عجیب سے احساس سے دوچار ہوئی تھی۔ وہ کوٹ لیے اپنے کمرے میں آ گئی، کوٹ بیڈ پر ڈال کر وہ شاور لینے چلی گئی۔ 10 منٹ بعد ہی وہ گیلے بالوں کے ساتھ کمرے میں آئی۔ بالوں کو تولیے سے سکھا کر اس نے چادر اوڑھی اور جانماز بچھا کر قبلہ کھڑی ہوتی اس نے نیت باندھ لی۔ نور الہادی یوں بھی سحر خیز تھے، پھر وہ فلائٹ میں نیند پوری کر چکے تھے۔ صبح کی جب دکھاتے ہی وہ ٹریک سوٹ پہنے لون میں نکل آئے۔ دوڑتے ہوئے لون کی کئی چکر کاٹ کر وہ ایک جگہ رکے، بار بار جھک کر اپنے پنجوں کو چھوتے ہوئے ایک بار اٹھے اور پھر جھکنا بھول گئے۔ وہ اپسرا نہیں تھی مگر اپسرا لگ رہی تھی، سفید کپڑوں میں اہتمام سے دوپٹہ شانوں پر پھیلائے ہوئے، اس کے لمبے نم بال ہوا سے لہراتے بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے، مگر وہ بے نیاز سی بنی جھولے پر بیٹھی تھی جو اس کے گزار پیروں کے دھکے سے آہستہ آہستہ آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے بڑی محویت سے آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی سورج کا راستہ روکے بادل ایک دم سے گھسا اور اس کا وجود کرنوں کی زد میں آ گیا۔ وہ ہنس پڑی اور ہنستے ہوئے اس نے یوں ہی اپنا سر جھکایا تو نظر ٹریک سوٹ پہنے بت کی طرح ساکت کھڑے شخص پر پڑی۔ وہ جھجک گئی، وہ اس وقت نور الہادی کی وہاں موجودگی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ ہی سوچ لیا تھا کہ رات کے آنے والا دن چڑھے تک تھکن اتارتا رہے گا۔ وہ اٹھی اور گھوم کر کمرے میں چلی گئی۔ مون لائٹ ان سن لائٹ امیزنگ، وہ آہستہ سے بڑبڑائے۔ وہ بال سمیٹ کر کچن میں آ گئی، فٹافٹ اورنج جوس نکال کر اس نے جگ میں ڈالا اور جگ گلاس سمیت ٹرے میں رکھ کے بہادر کو تھما کر لون میں بھیجا۔ پھر اپنے ناشتے کی ٹرے تیار کر کے وہ کچن سے نکلنے والی تھی کہ نور الہادی جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے کچن کے دروازے سے اندر آ گئی۔ ہیلو ملیحہ، اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے وہ بولے تو ملیحہ نروس ہو گئی کہ ان سے ہاتھ ملائے یا نہیں۔ اتنی گھبراہٹ میں وہ ان کے ہیلو کا جواب نہیں دے سکی تو وہ غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ نیچے کر کے اس کی طرف جھک کر بولی آئی ایم رانگ۔ اس بار وہ اعتماد سے مسکرائے نوٹ انڈیڈ، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے آدھے خالی گلاس کو دیکھ کر بولی اور چاہیے؟ نو تھینکس۔ ملیحہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان سے کس انداز میں بات کرے، اس لیے بات کرنے سے بچنے کی خاطر وہ ٹرے اٹھائے ان کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ گئی، مگر اگلے ہی قدم پر اسے رک جانا پڑا۔ میں 15 منٹ میں نہا کر آتا ہوں، تب تک آپ میرا ناشتہ تیار کر لیں۔ کوئی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو باقی گھر والے لیتے ہیں، البتہ چائے سٹرونگ ہونی چاہیے۔ گل بانو کو ہدایت دے کر وہ پلٹے تو ملیحہ کو دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکلا واٹ ہیپن؟ اس نے بھی فوراً سے جواب دیا نتھنگ۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ نور الہادی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہنے ڈائننگ روم میں تھے۔ ملیحہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی ان کے منتظر تھی۔ انہیں دیکھ کر اس نے گل بانو کو آواز دے کر ناشتہ لانے کو کہا۔ ناشتہ لگ چکا تھا۔ نور الہادی نے نوالا منہ میں رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اخبار اٹھایا، پھر ملیحہ کی طرف بڑھا کر سوالیہ لہجے میں بولے نیوز پیپر۔ ملیحہ نے ناشتے سے دھیان ہٹا کر ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی میں ناشتے کے وقت اخبار نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ وہ یوں ہی پوچھنے لگے۔ کیونکہ اخباروں میں ایسی خوفناک خبریں چھپتی ہیں کہ پڑھ کر بھوک ہی اٹھ جائے۔ سچ کہا۔ بولتے ہوئے انہوں نے اخبار کھولا اور پڑھنے لگے۔ ناشتہ ختم ہونے تک وہ اخبار بھی ختم کر چکے تھے۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے انہوں نے اخبار کو تہہ کر کے رکھا اور اپنے لیے چائے نکالتے ہوئے اس سے بولے چائے لو گی؟ میں چائے کم پیتی ہوں، دن میں صرف 1 کپ، وہ بھی شام میں۔ وہ بھی ناشتہ کر چکی تھی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بولی۔ پھر اخبار اٹھاتے ہوئے اس نے بہادر کو آواز دی۔ بہادر کو بھی جیسے پتہ تھا کہ آواز کیوں دی گئی ہے، وہ دوسرے ہی لمحے جوس کا گلاس لیا آ پہنچا۔ تم لوگوں نے ناشتہ کر لیا؟ گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے پوچھا۔ جی بی بی صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ نور الہادی نے چائے پی کر خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس سے کہا فارغ ہو کر میرے روم میں آ جانا۔ وہ سمجھ گئی سامان سیٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر بعد نوک کر کے ان کے کمرے میں آئی تو سارے بریف کیس کھلے ہوئے تھے۔ ایک بڑا اٹیچی کیس تو بیڈ پر ہی کھلا رکھا تھا اور خود نور الہادی ہاتھ میں ہینگر لیے کپڑے پکڑ کر وارڈروب کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ملیحہ آ جاؤ، انہوں نے پلٹ کر اس سے کہا، پھر وارڈروب میں دیکھتے بولے یہ سب کس نے خریدا ہے؟ میں نے۔ بابا جان کا حکم تھا ایک کمرے کے ساتھ آپ کا وارڈروب بھی سیٹ کر دوں۔ میں نے تو ان سے بہت کہا کہ پتہ نہیں آپ کو میری پسند اچھی بھی لگے یا نہیں، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ کر یوں ہی چپ ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے تمہاری پسند اتنی اچھی ہے کہ بری لگ ہی نہیں سکتی، مگر ایک پرابلم ہے۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ انہیں کہاں رکھوں؟ انہوں نے کپڑوں سے بھرے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا۔ لائیں میں رکھ دیتی ہوں۔
اس نے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیڈ پر رکھے اور وارڈروب میں جگہ بنانے لگی۔ پھر سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر وارڈروب میں لٹکانے لگی۔ اسے مصروف دیکھ کر نور الہادی سائڈ میں ہو گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ نکالا، پھر لائٹر سے سگریٹ جلاتے ہوئے سوٹ کیس میں سے اپنے ڈاکیومنٹس والا بیگ نکالنے لگی۔ تمباکو کی بو محسوس کر کے ملیحہ نے وارڈروب میں سے سر نکال کر دیکھا اور ان کے ہونٹوں میں دبا سگریٹ دیکھ کر بولی، سگریٹ پیتا عالمی ہو یا دھواں چھوڑتا ریل کا انجن، دونوں دکھنے میں ایک سے لگتے ہیں۔ نور الہادی نے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا تو کہنے لگے، میں آپ کو سگریٹ پینے سے منع نہیں کرتی، مگر میرے سامنے سگریٹ پینے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بالکل پسند نہیں، سگریٹ بجھا دیں۔ اچانک اس کے لہجے میں جو استحقاق آیا تھا اسے خود بھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن نور الہادی نہ صرف محسوس کیا تھا بلکہ انہیں اچھا بھی لگا تھا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے انہوں نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا۔ اور کوئی حکم؟ ان کی بات پر اسے لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے، تب فوراً ہی معذرت کرنے لگی، سوری، میں عام طور پر اس انداز میں بات نہیں کرتی، مگر مجھے سگریٹ سے بہت چڑ ہے۔ کوئی بات نہیں، تم مجھ سے ہر انداز میں بات کر سکتی ہو، وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولے تو ملیحہ نظر انداز کرتے ہوئے سوٹ کیس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکالنے لگی۔ وہ فوراً بولے، اسے میں خود رکھ لوں گا، تم رہنے دو۔ وہ اسے چھوڑ کر پرفیومز کی بوتلیں نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگی تو نور الہادی نے وہ پیکٹ نکالا اور اسے رکھنے وارڈروب کی طرف آئے۔ اسی وقت بابا جان دروازہ بجا کر اندر آئے بابا جان۔ نور الہادی نے جلدی سے سب چھوڑ چھاڑ کر بیڈ پر سامان لٹا کر ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ کیا بات ہے، تم اتنی صبح جاگ گئی، نیند نہیں آئی؟ نیند تو آ گئی، پر آنکھ جلدی ہی کھل گئی، فلائٹ میں سوتا رہا تھا شاید اس لیے۔ اب آگے کیا ارادہ ہے، کیا جاب کرو گے؟ نہیں، میرا ارادہ ہے کہ بزنس شروع کروں۔ کیوں نہیں؟ وہ خوش ہو کر بولے، تم نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے؟ کیا بزنس کرو گے؟ کچھ پلانس تو ہیں، مگر میرا خیال ہے پہلے یہاں کی مارکیٹ کو سرچ کر لو۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر آتے ہی کام میں لگ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ دن آرام کرو، پھر ان معاملات پر غور کرنا۔ ویسے اب تم آ گئے ہو تو ساری ذمہ داریاں بھی تمہیں ہی اٹھانی ہوں گی، سفر کی تھکن اتار لو، پھر میں تمہیں زمینوں کا حساب کتاب بھی سمجھا دوں گا، بلکہ اگلی بار نواب شاہ جاتے ہوئے میں تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ بابا جان پلیز، زمینداری وغیرہ میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، ویسے تو میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں اور جاؤں گا بھی، لیکن حساب کتاب والا معاملہ آپ اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں۔ نور الہادی بڑی انکساری سے بولے تھے۔ بابا جان ہنسے اور کہنے لگے، مظہر فاروقی کا بیٹا کہتا ہے کہ اسے زمینداری سے دلچسپی نہیں، یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ بھائی جی پکے ذمہ دار تھے، میاں جی کی زندگی میں ہی فصلوں کی بوائی کٹائی کا کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، پھر وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے۔ دلچسپی کی بات کی ہے تم نے؟ مجھے بھی زمین داری سے دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہے بھائی جی، جب تک تھے میں نے کبھی مڑ کر بھی زمینوں کی طرف نہیں دیکھا، مگر بابا دادا کی نشانیاں خود سے الگ بھی تو نہیں کی جا سکتی۔ ملیحہ نور الہادی کے بغیر تو سامان سیٹ کر نہیں سکتی تھی اور نور الہادی بابا جان کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ وہ کچھ دیر تو کھڑی ان کی باتیں سنتی رہی، مگر جلدی بور ہو گئی۔ بابا جان بیڈ پر بیٹھے تھے اور نور الہادی ان کے سامنے جس جگہ کھڑے تھے ملیحہ کی طرف ان کی پشت تھی اور وہ ان کی نظر میں آئے بغیر کمرے سے نکل سکتی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چیزیں آہستگی سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھیں اور نامحسوس انداز میں دروازے کی طرف بڑھ باہر جانے کے لیے۔ وہ جیسے ہی نور الہادی کے پیچھے سے گزری، بالکل اچانک ہی انہوں نے پلٹ کر اس کی نازک کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ گھبرائی، پھر سنبھل کر بولی، اپنے کمرے میں۔ کوئی کام ہے یا آرام کرنا چاہتی ہو؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ ان کے لہجے میں اپنے آپ استحقاق آ گیا تھا اور پھر فوراً ہی اپنی بات کہہ کر وہ ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے بابا جان کی طرف مڑ گئے تھے، جیسے جانتے تھے کہ ملیحہ ہر حال میں ان کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ ملیحہ نے بھی ان کا حق جتانا محسوس کیا تھا، مگر اسے بالکل بھی برا نہیں لگا اور پاس ہی رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نور الہادی اور بابا جان ایک بار پھر اپنی باتوں میں لگ گئے تھے اور وہ پھر سے بور ہونے لگی تھی، مگر اس نے دوبارہ باہر جانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وہاں ایک شخص ایسا ہے جو اسے پوری جان سے محسوس کر رہا تھا۔ ملیحہ نے واقعی سوچ لیا تھا کہ وہ دوبارہ لائبریری نہیں جائے گی، مگر اس نے جو کتاب اس نے ایشو کروائی تھی وہ تیسرے دن ہی اسے واپس لے آئی۔ لائبریری کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے محتاط نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لیا تھا اور جب وہ نظر نہیں آیا تو مطمئن سی ہو کر کتاب واپس کر کے باہر آ گئی۔ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی اور مجھے خود پر جبر بھی نہیں کرنا پڑا، دل ہی دل میں خوش ہوتی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے پتھریلی روش پر قدم رکھا اور جھٹک کر رک گئی۔ روش کے ساتھ لگی درختوں کی قطار میں وہ سامنے ایک درخت کے سائے میں کھڑا بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کو رکتے دیکھ کر وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ 2 دن پہلے میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، امید ہے آپ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ ایسے بولا جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہتا ہو اور ملیحہ ایک پل کو شرمندہ ہو بھی گئی، مگر پھر فوراً ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ ملیحہ کے چننے کے جواب میں وہ شرارت سے بولا، اتنا بڑا راز آخر آپ کو کس نے بتا دیا؟ میرے وجدان نے۔ وہ کہہ کر بے نیازی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہیں، وہ بول کر ہنسا۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی، مگر جواب دینے کے بجائے وہ ہنستا ہی رہا۔ الجھن بڑے انداز میں اسے ہنستا ہوا دیکھتی رہی۔ اپنی کہی بات کو سوچا تو وہ بھی اسے
تو بھی ایسا کوئی لطیفہ سمجھ نہیں آیا جس پر وہ یوں ہنس رہا تھا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جو آپ یوں ہنس رہے ہیں؟ زبردستی اپنی ہنسی روک کر اس نے ملیحہ کو دیکھا اور کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ ملیحہ کو فوراً ہی اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں فل سپیڈ سے اسے گالیوں سے نوازنے لگی، اور میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی۔ کس لیے ہوں شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ملیحہ نے سر کو جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ کیا آپ آرام سے کہیں بیٹھ کر میری بات سن سکتی ہیں؟ اس کی آواز پر ملیحہ رکی تو وہ منت بڑے لہجے میں گویا ہوا، بس 5 منٹ، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ اب ملیحہ نے ذرا دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا، شکل سے تو سلجھا ہوا پڑھا لکھا نظر آ رہا تھا۔ ملیحہ نے سوچا، بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شکل سے تو شریف آدمی لگتا ہے، اگر میں طریقے سے سمجھا دوں تو ہو سکتا ہے دوبارہ پریشان نہ کرے۔ سوچتے سوچتے وہ سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میری یہ خواہش شرعتاً یا قانوناً ناجائز ہے؟ بالکل نہیں۔ ملیحہ نے بولنے میں سیکنڈ کی دیر نہیں لگائی۔ تو پھر؟ اس نے پوچھا۔ پھر یہ کہ ایک چیز ہوتا ہے معاشرہ، اور جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں وہاں راستے میں بیٹھ کر شادیوں کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس نے بھی پل بھر کی تاخیر کے بغیر تائید کی۔ ایسا کریں، مجھے اپنا ایڈریس دے دیں، اور کل یہی بات میرے پیرنٹس آپ کے گھر جا کر آپ کے پیرنٹس سے کریں گے، تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ چڑھ کر بولی، جب میرے بابا مجھ سے پوچھیں گے کہ میں آپ سے کہاں ملی تو کیا کہوں گی؟ کہ راستے میں روک کر آپ نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے ہاں کہہ دی، اور میں نے ہاں کر دی۔ آپ میں کچھ سینس ہے کہ نہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے خود بھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوگا۔ کیا کوئی بھی شخص یقین کرے گا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی ایسی لڑکی سے جسے میں نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، جس کا میں نام تک نہیں جانتا؟ اگر کچھ دن پہلے کوئی مجھ سے کہتا کہ راستے میں کسی لڑکی کو روک کر اسے شادی کے لیے مناؤ تو میں کسی بھی قیمت پر ایسا احمقانہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ مگر اب میں یہی سوچ رہا ہوں، یہ سب بہت عجیب ہے۔ مگر کیا ان عجیب باتوں کو سوچنے کے بجائے آپ صرف میرے بارے میں نہیں سوچ سکتے؟ وہ ملیحہ کے پیچھے بنی عمارت کو دیکھ کر بول رہا تھا جیسے اس سے مخاطب ہو، دھیمی مگر مضبوط آواز میں نرم لہجے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولتا۔ بلا شبہ اس کی آواز میں تسخیر کر لینے کی طاقت تھی، مگر ملیحہ قائل ہوگی۔ وجدان اب ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر بولا، آپ اگر چاہیں تو انکار بھی کر سکتی ہیں، آپ کو حق ہے۔ بس اتنی سی درخواست ہے، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بس ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجیے گا۔ میری زندگی آپ کے فیصلے سے جڑی ہے، بھلا میں کسی اجنبی کے بارے میں کیوں سوچوں؟ وہ بے مروتی سے بولی، اجنبی ہی صحیح، مگر کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل بھی مجھے نہیں دے سکتی؟ وہ اس طرح سے بولا کہ ملیحہ نے گھبرا کر سر ہی جھکا لیا، تو وہ اسے مردگی سے مسکرایا۔ اور میں نے اپنے دن رات آپ کو دے دیے ہیں، نہ میں آپ کے سوا کچھ سوچ سکتا ہوں، نہ آپ کے سوا کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ بہت چاہتا ہوں، بہت چاہا تھا میں نے کہ آپ کی چاہت نہ کروں، مگر اب کر بیٹھا ہوں تو مجھے خود پر کوئی اختیار ہی نہیں رہا۔ نہ جانے وہ کیا کشش ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی ہے اور میں کھینچا چلا آتا ہوں۔ ملیحہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سر جھکائے سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر یہ سرگوشیاں بھی اتنی واضح تو نہیں تھیں کہ اس کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ مجھے اس کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا اٹھ کر بھاگ جائے، مگر وجدان سامنے ہی کھڑا تھا۔ اگر ہاتھ پکڑ کر روک لیا تو؟ وہ اسکن کلر کے سوٹ پر اوڑھے میرون دوپٹے کا کونا مٹھی میں جکڑے فرار کے امکانات پر غور کر رہی تھی کہ تبھی وجدان ناراضگی سے بولا، آپ ہمیشہ یہی کرتی ہیں نا؟ کیا؟ بے ساختہ وہ بولی، یہی کہ جب بات آپ کے فیصلے کی آئے تو فرار کی راہیں ڈھونڈ لیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے گھبرا کر سوچا۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ جیسے ملیحہ کی سوچ کو سن رہا تھا۔ آپ فیصلہ کرنے سے ڈرتی ہیں، فیصلہ تو پھر بھی بڑی چیز ہے، آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل لگتا ہے۔ میری کوئی رائے ہو تو اظہار بھی کروں۔ وہ روٹھے پن سے دل میں بولی، اور یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کی کوئی رائے ہی نہ ہو۔ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کے پاس دماغ ہے، سوچ سکتی ہیں تو رائے بھی رکھتی ہوں گی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ہی چھپا لیں، جس طرح اپنے جذبات چھپا لیتی ہیں۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے جذبات ہی نہ ہوں۔ جب محسوسات ہیں تو جذبات اپنے آپ ہی ابھر آئیں گے۔ چلو اگر ہوں بھی تو کسی کو کیا پرواہ ہے؟ ایک اور تلخ سی سوچ ابھری، کسی اور کو نہ سی آپ کو تو اپنے جذبات کی پرواہ کرنی چاہیے۔ وہ رسان سے سمجھا رہا تھا، جذبات یہ تو روح کا عکس ہوتے ہیں اور انسان کی شناخت محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود کو محدود کر لیا ہے، اپنی ذات کے گرد کھینچے اس حصار کو توڑ ڈالیں، کیونکہ کوئی اور تو شاید اس حصار کو پار کر ہی لے، مگر آپ خود اس حصار کو پار نہیں کر پائیں گے۔ ملیحہ کو اپنے سامنے کھڑے شخص سے خوف آنے لگا تھا۔ شاعر نے کہا تھا، میرا بھی چہرہ پر میرے بھی حالات بتا۔ ملیحہ نے تو ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، مگر وجدان اتنی فرصت سے اسے
पड़ रहा था, जैसे खास तौर पर इसी काम से आया हो। वो घबरा कर खड़ी होगी। ये मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? क्या मेरे चेहरे पर लिखा है? सोचते हुए गैर महसूस अंदाज में मलिहा ने अपने चेहरे को छुआ। वजदान से इसकी हरकत भी छुपी नहीं रह सकी। वो मुस्कुराता हुआ बोला, आपका चेहरा आपका दोस्त है, यह आपके बारे में किसी को नहीं बताता। इसे खामोश देखकर वो कहने लगा, पूछेंगी नहीं मुझे आपके बारे में ये सब किसने बताया है? वो अब भी खामोश रही तो वजदान ने झुककर इसकी आंखों में देखा। आपकी आंखों ने। आप जितना चुप रहती हैं ये इतना ही बोलती हैं, बस सुनने वाला होना चाहिए। मलिहा ने फौरन ही पलकें गिरा ली तो वो इसकी घबराहट को महसूस करके बात बदल गया। आपने मुझे लाइब्रेरी में हर तरफ तलाश किया, अगर बालकनी में देख लेती तो आपकी तलाश खत्म हो जाती। मलिहा को याद है कि लाइब्रेरी में बालकनी भी थी और इस दिन इसने वजदान की तलाश में हर तरफ देखा था, लेकिन बालकनी की तरफ इसका ध्यान ही नहीं गया। आप किताब पढ़ा करती हैं और मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने आपसे पहले कभी किसी को नहीं पढ़ा और आपको तो लगता है हिफ्ज कर लिया है, मगर क्या आपको पता है कि आपकी आंखों से आपकी रूह तक सीधा रास्ता है? आपकी उठती गिरती पलकों को देखते हुए मैं ये रास्ता खोज आया हूँ। अब आप चाहे कुछ भी कर लें, मगर मुझे खुद तक पहुँचने से रोक नहीं पाएंगी। वो चैलेंज नहीं कर रहा था, मगर मलिहा को इतना ही बुरा लगा। इतना सब कहने के बावजूद आप मुझे समझा नहीं सके कि आखिर मैं आपसे शादी क्यों करूँगी? नहीं, वो कहने लगा, पूछना है तो ये पूछें कि मैं आपसे शादी क्यों करूँगा। वो मलिहा की आंखों में झांकता 2 कदम आगे आ गया। इसकी स्याह मकनातीसी आंखों की कशिश ने मलिहा को गुमसुम सा कर दिया था। क्यों? वो इतनी हल्की आवाज़ में बोली कि वजदान ने शायद सुनी भी ना होगी। क्योंकि जब से मैंने आपको हिफ्ज किया है खुद को भूल गया हूँ। जब वो जान गई थी कि इसके लहजे में तस्खीर कर लेने की ताकत है तो ये क्यों ना मानी कि वो इसे तस्खीर करने आया था। वो लाउंज में आई और बिना किसी तरह देखे सीधी अपने कमरे में जाने के लिए दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मलिहा अपना नाम सुनकर वो पलटी। लाउंज के सोफों पर बाबा जान और मलिक नासिर आमने सामने बैठे थे और टेबल पर शतरंज की बिसात बिछी थी। बेटी जरा सा हमारे पास तो आओ, इसे आवाज़ देने वाले मलिक नासिर अब इसे बुला रहे थे। पास जाकर इसने सलाम किया, जिसका जवाब देकर वो इसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, जीती रहो, इधर बैठो मेरे पास। उन्होंने हाथ पकड़कर इसे अपने साथ बिठा लिया। कहाँ से आ रही हो? लाइब्रेरी से। पर इतनी गुमसुम सी क्यों हो? नहीं अंकल, आपको यूं ही लग रहा है, इसने तरदीद करना चाहिए। यूं ही तो नहीं, कुछ उलझी हुई तो हो। बेटी, हमने तो सोचा है कि नूरुल हदी आ जाएगा तो हमारी गुड़िया भी हंसना बोलना सीख जाएगी, पर लगता है अभी तक भाई से दोस्ती नहीं हुई। अभी नूरुल हदी को आए बस 2 दिन ही तो हुए हैं, इतनी जल्दी क्या दोस्ती होगी? इसकी तरफ से बाबा जान बोले, ये बात भी सही है। वो हंसे थे। मलिक अंकल, मैं जाऊँ? मौका देखते ही इसने पूछा। उन्होंने फौरन इजाज़त दे दी। हाँ बेटी जाओ। उठने लगी तो अजहर फारूकी ने इससे कहा, लिया चाय भिजवा देना और ज़रा जल्दी। जी बाबा जान। वहाँ से उठकर किचन की तरफ से गुजरते हुए इसने बहादुर को चाय का कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो नीचे से ही देख चुकी थी कि इसके कमरे के दरवाजे के दोनों पट पूरे खुले हुए थे। वो हैरान होती कमरे में आई तो इसने नूरुल हादी को अपने स्टूडियो में देखा। वो इसी तरफ चल पड़ी। नूरुल हादी एक कैनवस हाथ में पकड़े देख रहे थे। आहट पर इसकी तरफ देखकर मुस्कान। मलिहा को बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि वो इसकी गैर मौजूदगी में इसके कमरे में आ जाएंगे, मगर इन्हें जैसे परवाह ही नहीं थी। कहने लगे, तुमने बताया नहीं तुम पेंटिंग्स करती हो, और ना कभी बाबा जान ने ही जिक्र किया। ये बात बराए बात थी। वो भला जवाब में क्या कहते? वो भी जवाब के लिए नहीं रुके। वैसे तो मैं पेंटर बनाने में मेरा बड़ा हाथ है। वो कैसे? यूं ही इसने पूछा। कैनवस रखकर इसकी तरफ मुड़े। वो ऐसे कि मेरी स्कूल की कॉपियों किताबों पर तुमने जी भरकर प्रैक्टिस की है। पता है तुम 2.5-3 साल की थी जब मेरे बैग से किताबें निकालकर तुमने कलर पेंसिल से इन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचना शुरू कर दी थी। और एक बार तो तुमने मेरे पूरे जर्नल पर मार्कर से निशान बना दिए थे। टीचर से डांट तो पड़ी, साथ में सज़ा भी मिली थी। और पूरा जर्नल जो दोबारा बनाना पड़ा था वो अलग। इतने सालों बाद बचपन की एक हरकत पर मैं शर्मिंदा हो गई। हाँ मुझे याद है, अम्मी ने मुझे बहुत डांटा था, मगर गलती पूरी तरह से मेरी नहीं थी। मैं आपके सामने बैठकर ही आपकी किताबें खराब किया करती थी, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं टोका। खजालत मिटाने को वो बोली थी। तो टोकता भी कैसे? एक बार कहीं मना किया था तो तुम रोना शुरू हो गई। मैं टीचर की डांट तो सुन सकता था, मगर तुम्हारे आंसू कैसे बर्दाश्त करता? सच कहूँ, जब कभी तुम रोती थी तो मेरा दिल जाता था मैं भी ज़ोर ज़ोर से रोऊं। वो हंसते हुए मज़े से बोले, और इनके अंदाज में मलिहा भी हंस पड़ी। लेकिन तुम्हारे शौक भी अजीब हुआ करते थे। गर्मियों की दोपहर को जिद करती कि मैं तुम्हें साइकिल पर बिठाकर लंबी सैर कराऊं। आइसक्रीम की फरमाइश सर्दियों के लिए मखसूस थी। मुझे तो तुम्हारे दांतों को सही सलामत देखकर हैरत हो रही है। बचपन में तुम जिस रफ्तार से कैंडीज और चॉकलेट्स खाती थी कि मुझे यकीन था कि बड़े होने तक तुम्हारे मुंह में एक दांत भी नहीं बचेगा। और याद है किस तरह तुम मेरे कंधों पर चलकर कहानी सुनती थी? कहानी सुननी है कि रट लगाती थी। बच्चे रात को सोने से पहले कहानी सुनाने की फरमाइश करते हैं, लेकिन तुम्हें सुबह जागने के बाद कहानी सुनने में मज़ा आता था। हाँ याद है। इनकी बातों पर बेतहाशा हंसती मलिहा
ہنسی کے بیچ میں بولی، اور یہ بھی یاد ہے کہ مجھے کہانی سناتے سناتے آپ سو جاتے تھے اور پھر دیر سے اسکول جانے پر ٹیچر سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی۔ اور پتہ ہے میں یہ سب جان بوجھ کر کیا کرتی تھی۔ ملیحہ نے ایک پرانے راز سے پردہ اٹھایا تھا۔ نور الہادی نے آنکھیں سکڑ کر اسے گھورا، تم جان بوجھ کر مجھے ڈانٹ پڑواتی تھی؟ ہاں، وہ ان کے گھورنے سے بالکل متاثر نہیں ہوئی۔ جب مجھے امی ڈانٹتی اور آپ فوراً مجھے سپورٹ کرتے، میری سائڈ لیتے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن شروع میں ڈر بھی جاتی کہ اب آپ مجھے ڈانٹیں گے یا کم از کم دوبارہ مجھے کہانی نہیں سنائیں گے، مگر آپ مجھے ڈانٹے بغیر روز کہانی بھی سنا دیتے۔ تمہیں کوئی کچھ نہ کہے اس لیے میں سب کچھ خود پر لے لیتا اور تم اس بات کا مزہ لیتی تھی۔ انہیں جیسے واقعی صدمہ ہوا تھا۔ ہاں، مگر میں پھر یہی کہوں گی کہ غلطی صرف میری نہیں تھی۔ آپ نے ہی مجھے سچ ڈھا کے رکھا تھا۔ میں آپ کی شے پر ہی شرارتیں کیا کرتی تھی، وہ بھی صرف آپ کے ساتھ۔ پھر آپ کے جانے کے بعد میں نے سب ہی شرارتیں چھوڑ دیں۔ امی بھی تو کہا کرتی تھی نور الہادی نے ہی ملیحہ کو بگاڑ رکھا ہے، اور میں سچ مچ ہی بگڑ جاتی اگر آپ لندن نہ چلے گئے ہوتے۔ ہاں ہاں، ساری برائی میرے سر پر ڈال دو، میرے جانے سے تمہاری جان چھوٹ گئی تھی۔ مگر وہاں کتنے دن تمہیں یاد کر کے میں اداس رہا تھا، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ بار بار فون کرتا کہ تمہاری آواز ہی سن لوں، مگر ہر بار جواب ملتا ملیحہ بات نہیں کرنا چاہتی، وہ تو میں آپ سے ناراض تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، وہ کیوں بولا؟ نور الہادی حیران ہوئے، کتنے آرام سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ بھی نہیں سوچا میرا کیا ہوگا؟ امی تو ہمیشہ بیمار ہی رہتی اور بابا جان کبھی بھی بہت دنوں کے لیے گھر نہیں رہے، میرا سارا وقت بس آپ کے ساتھ ہی تو گزرتا تھا۔ مجھے آپ کے چلے جانے پہ بہت غصہ آیا تھا، اس لیے جب آپ کا فون آتا تو میں چھپ جاتی تھی۔ اتنی لمبی ناراضگی کہ پھر سالوں تک بات ہی نہیں کی، وہ شکوہ کر رہے تھے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ کبھی بات ہی نہیں کی، فون تو میں بھی کیا کرتی تھی۔ ہاں، سال میں ایک بار۔ ایسی بھی ہے ناراضگی تو بس شروع کے کچھ مہینوں تک ہی تھی، مگر پھر بہلنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھول بھی گئی تھی۔ بھلا تب میری عمر ہی کیا تھی، 6 یا شاید 7 سال۔ بہت جلدی اجنبی ہو گئے تھے آپ، اسی لیے آپ سے فون پر بات نہیں کر پاتی تھی۔ جانتا تھا تم مجھے بھول چکی ہو۔ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ملیحہ کو اچانک احساس ہوا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے بچپن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح باتوں باتوں میں وہ ان سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ فرینڈز، انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ملیحہ نے بلا تعمل ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آلویز اینڈ فار ایور۔ انہوں نے پل بھر کو اس کا ہاتھ تھام کر چھوڑتے ہوئے ایک پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ وہی پیکٹ تھا جو ملیحہ اس دن ان کے سامان میں دیکھ چکی تھی، پرانی دوستی کی نئی شروعات کے لیے۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بھی ایک مسکراہٹ کے ساتھ پیکٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ تھینک یو ہادی بھائی۔ او گوڈ، وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔ کان ترس گئے تھے اس طرز تخاطب کو سننے کے لیے، وہ کھجل سی ہو۔ کھلے دروازے پر بہادر کے دستک پر دونوں ہی ادھر متوجہ ہوئے تھے۔ کہیے بہادر صاحب، آپ کو کیا کہنا ہے؟ نور الہادی کے اس طرح بولنے پر وہ کچھ شرما سا گیا اور کہا، بی بی صاحب کے لیے سمیرہ بی بی کا فون ہے۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ سمیرہ تمہاری فرینڈ ہے؟ ہاں، اس نے کہا، پھر خیال آنے پر بتایا، لیکن میری کزن بھی ہے، افتخار ماموں کی بیٹی۔ اچھا، انہوں نے کہا، اور وہ جھٹ پٹ فون سننے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ راحت عشاء کی نماز پڑھ کر ملیحہ اپنی ڈائری لے کر بالکنی میں آ گئی۔ جن کی نگاہ جسم کے پار جا سکتی ہو، وہ بھی دل سے آگے احساس تک پہنچ کر رک جاتے ہیں، مگر وجدان مصباح عجیب شخص ہے، روح کی باتیں کرتا ہے، اور باتیں بھی ایسی کہ سنو تو دل چاہے سنتے ہی رہو۔ پر میری دعا ہے کہ میں وجدان مصباح سے دوبارہ کبھی نہ ملوں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھ سے وہ سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے دل کو تھپکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تتلیوں کے پروں پر کہانیاں لکھ کر بچائیں کیسے انہیں دھوپ کے تمازت سے۔ وجدان کے ساتھ ہوئی اس دوسری ملاقات کو 2 مہینے ہونے والے تھے، مگر ملیحہ نے اس دوران ایک بار بھی لائبریری کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ابھی بھی اسی درخت کے نیچے کھڑا ہوگا جہاں اس روز وہ اسے چھوڑ آئی تھی۔ وہ لاکھ انکار کرتی، مگر یہ سچ تھا کہ وہ اسے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ اس کے دل کے دروازے تو بند ہی رہے، مگر وہی دل میں اس ادا سے آیا تھا جیسے سورج کی روشنی بند دروازوں کی جھڑیوں سے گزر کر اندر کے منظر کو روشن کر کے اپنے ہونے کا اعلان کر دے۔ ملیحہ کی حالت اس نادان جیسی تھی جو ان عیاں ہوتے مناظر سے صرف نظر کرنے کو ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھ لے، پر جب اجالے نے بند پلکوں میں بھی راستہ بنا لیا تو تڑپ کر وہی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھا لیں کہ سورج کو ہی ڈھانپ لے۔ وجدان مصباح کے وجود سے پھوٹتی روشنی نے جب پہلے پہل ملیحہ کی آنکھوں کو چھوا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی بے خبری میں اس کے آس پاس کتنا اجالا بکھر گیا تھا۔ اور جب معلوم ہوا تو وہ اندیشہ محبت سے گھبرا اٹھی۔ عجیب ہی حالت ہو گئی تھی اس کی، بیٹھے بیٹھے چونک جاتی، بولتے بولتے ایک دم ہی چپ ہو جاتی، اور جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو نور الہادی کے پاس پہنچ جاتی۔ ظفر یقین ملیحہ میں ان تبدیلیوں کو محسوس بھی نہیں کیا تھا، لیکن نور الہادی نے نہ صرف ان تبدیلیوں کو محسوس کیا تھا بلکہ وہ جھٹک بھی گئے تھے۔ ملیحہ کا بے اختیار اپنی طرف آنا انہیں چونکا گیا تھا۔ انہیں اسٹڈی میں بیٹھے کام کرتے ہوئے بہت رات ہو گئی تھی۔ انہوں نے
वॉल क्लॉक को देखा जो 12 बजा रहा था। फिर बाकी काम कल निपटाने का सोचकर वो पेपर समेटने लगे। तभी मलिहा आ गई, चाय के 2 कप ट्रे में लिया। इसने ट्रे टेबल पर रखी, खुद भी एक चेयर पर बैठ गई। तुम तो जल्दी सो जाती हो, आज अभी तक कैसे जाग रही हो? और चाय भी 2 कप बनाई है, क्या सारी कस्में आज ही तोड़ दोगी? नींद नहीं आ रही हादी भाई, इसने जैसे शिकायत की। मगर मुझे तो बहुत नींद आ रही है और मैं बस अभी सोने ही जा रहा था। वो इसे छेड़ने को बोले और छेड़ भी गई और वो छिड़ भी गई। आप कोई सोने नहीं जा रहे, बल्कि मेरे साथ चाय पियेंगे और बातें करेंगे। वो इसे देखकर बोले, ज़बरदस्ती है? हाँ है तो, इसने साफ गोई से कहा, मगर सिर्फ आपके साथ, जैसे तुम्हारी मर्जी। उन्होंने कप उठा लिया, घूम पर कर कहा, इफ्तिकार मामू आए थे? हाँ कप ऑटो से हटा कर इसने कहा, लेकिन आप तो इस वक्त घर पर नहीं थे। सड़क से अंदर आते हुए मैंने इनकी गाड़ी गेट से निकलते देखी थी। उन्होंने कहा तो मलिहा सर हिलाते हुए बताने लगी, इनके साथ मुनीर मामू भी थे, वो दोनों मुझे लेने आए थे। क्यों? इन्होंने यूं ही पूछ लिया। मैंने बताया था ना, 25 नवंबर को समीरा और रफाक भाई की शादी है, सब रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके हैं। कल लाहौर से खाला भी आ जाएंगी, तो मामू ने सोचा मुझे भी आकर ले जाएं। फिर तुम गई नहीं? बाबा जान ने मना कर दिया कि जाकर रहने की क्या ज़रूरत है, शादी में भिजवा देंगे। इसमें भला ज़रूरत का क्या चक्कर है? तुम्हारे सब कज़न्स आए हुए हैं, इनके साथ थोड़ा इंजॉय कर लेती हूँ। और ये रफाक भी तुम्हारा कज़न ही है ना? इन्होंने पूछा। मुनीर मामू के बड़े बेटे हैं और इस दिन कार्ड देने भी तो आए थे। फिर तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हारे 2 कज़न की शादी है। मगर बाबा जान ने मना किया है। इसने सर उठाकर कैसे कहा, तुम जाना चाहती हो? वो झुककर इसका चेहरा देख रहे थे। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। कुछ देर इसकी झुकी पलकों को देखकर इन्होंने इस पर से नज़र हटा ली। अब वो दराज में रोल किए हुए चार्ट्स निकाल रहे थे। फिर एक चार्ट खोल कर इन्होंने मलिहा के आगे रखा। ये देखो, ये गारमेंट्स फैक्ट्री का नक्शा है, इधर प्रोडक्शन है, ये सुपरवाइज़र का ऑफिस, और इस तरफ आगे जाकर वर्कर्स के क्वार्टर्स हैं। वो नक्शे पर कई जगह उंगली से निशानदेही करते जा रहे थे। कैसा लगा? अच्छा है? वो नक्शे को देखते हुए मुख्तसरन बोली। नूर हादी ने बाकी के 2 चार्ट्स भी खोलकर पहले से खुले चार्ट पर बराबर बराबर रख दिए। और ये दोनों ऑफिस की बिल्डिंग के नक्शे हैं, 2 ऑफिस बनवाएंगे। इसके पूछने पर नूर हादी मुस्कुरा दिए। नहीं, ऑफिस तो एक ही होगा, ये नक्शे 2 अलग इंजीनियर ने बनाए हैं और ये दोनों ही इतने अच्छे हैं कि मैं किसी एक का इंतखाब करते हुए कंफ्यूज हो रहा हूँ। ज़रा तुम बताओ, इनमें से कौन सा नक्शा ज़्यादा बेहतर है? उनकी बात पर मलिहा घबरा गई। मैं कैसे बता सकती हूँ? तुम पेंटर हो और मुझसे बेहतर इन नक्शों को समझ सकती हो। मगर पेंटिंग्स और आर्किटेक्ट्स में फ़र्क होता है हादी भाई। सेंटीमीटर नाप कर खींची गई लाइनों को समझना मेरे लिए आसान नहीं। इसने अब भी ग्रेस किया तो नूर हादी कुछ चिढ़ से गए। एक ज़रा सी राय ही तो देनी है मलिहा, और तुम इस कदर हिचकिचा रही हो। और इसने भी तो कहा था, आपको तो राय का इजहार भी मुश्किल ही लगता होगा। अचानक पछतान कर जुमला समातों में बात गश करने लगा। मलिहा ने धीरे से इकरार कर लिया, हाँ, क्योंकि कभी किसी ने मेरी राय पूछी ही नहीं। नूर हादी ने पल पल को इससे देखा, फिर इसके गाल पर हाथ रखकर इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। अब मैं जो पूछ रहा हूँ। कुछ पल यूं ही खामोशी की नज़र हो गए। फिर मलिहा ने इनके चेहरे से नज़र हटाकर नक्शों को देखा और कुछ देर गौर करने के बाद एक नक्शा इनकी तरफ किया। नूर हादी ने इस नक्शे को देखा तो सीफी अंदाज में कहा, और तुम कहती हो तुम्हें सेंटीमीटर नाप कर खींची गई लाइनों की समझ नहीं? वो इनकी बात को अनसुनी करते हुए पूछने लगी, आपने ये नक्शे अभी अप्रूव नहीं करवाए? तुमसे अप्रूव करवाए बगैर मैं इन्हें अप्रूव करके कैसे भेज सकता था? चार्ट स्क्रॉल करके रबर बैंड चलाते वो सरसरी से अंदाज में बोल रहे थे। मलिहा ने इनकी तरफ देखा और बस देख कर रह गई।